أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان برے رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے 3 باتوں کے حوالوں سے۔ ہم مسلمانوں میں جو 3 باتیں نہیں ہونا چاہیے، جو 3 عادتیں ہم مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس عادتوں کے حوالے سے میں بیان دے رہی ہوں۔ برائے مہربانی ہمارا ویڈیو اسکیپ نہ کیجیے، پورا واچ کیجیے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور جو دھوکہ دیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ عزت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، ذلت اس کا مقدر ہے۔ اس جہاں میں اس جہاں میں، یعنی دونوں جہاں میں ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اللہ رب العزت کی قسم اسے کچھ نہیں ملے گا۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی قسم اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانت دار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہوں گی۔ کوئی بھی قوم ہو، اللہ کی قسم اگر وہ اس دنیا میں سچ بولتا ہے، دیانت دار ہو اور عدل کرتا ہو، اللہ کی قسم اسے دنیا میں عزت ہی عزت ہے۔ آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ الگ قوم سے مراد یہ ہے، یعنی جو بت پرست ہے اور ان میں بھی یہ 3 عادتیں بری نہیں ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ بت پرست ہے تو پھر بھی اسے دنیا میں عزت ملے گی، کیونکہ بت پرست لوگوں کے لیے آخرت کا مسئلہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ رہی بات ایمان والوں کی، اور اگر کوئی ایمان والا ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، اور پھر بھی وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہے، اسے اس جہاں میں بھی عزت نہیں ہے اور اس جہاں میں بھی عزت نہیں ہے، یعنی اسے دونوں جہاں میں ذلت ہی ذلت ہے، یعنی اس کو اپنی نماز کا، روزے کا، تہجد کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو برائے مہربانی پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر تم میں سے کسی میں، مجھ میں، تم میں، دنیا میں تمام اور مسلم کسی میں بھی اگر یہ 3 بری عادتیں ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور ظلم کرنا، تو برائے مہربانی ان بری عادتوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس سے ہمارا نقصان ہے۔ ہم کتنی بھی 5 وقت نماز ادا کریں، روزے رکھ کے رمضان المبارک کے، یا پھر تہجد پڑھے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے، تو ہمیں دونوں جہاں میں ذلت ہی ذلت ہے۔ ہمیں عزت کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ چاہے قوم ہو، فرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور جو ہمیں دھوکہ دے، جو ہم کو دھوکہ دے، وہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے اور نہ کسی پہ ظلم کیا جائے۔ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ایمان والے بنو، ایمان پر خاتمہ مضبوط رکھو۔ یہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو ساری چیزیں مضبوط ہوں گی، ہم میں ساری کوالٹیز اچھی آئیں گی اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلو، اللہ کی راہ پر چلو، جھوٹ سے باز آؤ، دھوکے داری سے باز آؤ، اور کسی پر ظلم برائے مہربانی نہیں کرو۔ یہ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، دھوکہ دے یا کسی پہ ظلم کرے۔ ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر کسی مسلمان بھائی بہن میں اگر یہ 3 کوالٹی ہے، اور وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، تہجد کی پابند ہو، رمضان مبارک کے تمام روزے بھی رکھتی ہو، تو اسے کیا کرنا، عزت کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے، اگر اس میں 3 بری کوالٹیز ہے تو۔ اور اگر اس میں اچھی کوالٹیز ہے، اگر وہ سچ بولتی ہے، دیانت دار ہے، عدل کرتی ہے، تو اس کو دونوں جہاں میں عزت ہی عزت ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تمام امت محمدیہ کو دونوں جہاں میں عزت کی زندگی عطا فرما، دونوں جہاں میں عزت والی زندگی عطا فرما۔
اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. تو ہم عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے، نہ کسی پہ ظلم کرنا چاہیے، نہ کسی کو دھوکہ دینا چاہیے. میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتا ہے تو مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا اور اس حدیث پر عمل کرنا. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.